السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، میں راجہ کیسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا میں بی جے پی کے دو جو ترجمان ہیں، نوپور شرما اور نوین جندال کی طرف سے حضور پاک کی شان میں گستاخانہ بیانات کے بعد جو صورتحال بنی ہے، وہ اصل بات یہ اب ہو رہی ہے کہ وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ اور ہوا یوں کہ جب ان کا یہ بیانات سامنے آئے تو جو مسلمان ملک تھے، جس میں اسپیشلی عرب امارات ہوں، کویت، عمان اور بعد میں ملائیشیا نے بھی اس میں حصہ لیا، اور پاکستان میں نے بھی اس کے بارے میں احتجاج کیا کہ جو حضور پاک کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، ہم اس کو نہیں برداشت کرتے، اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ اقدام کیا ہے ان کو قرار واقع سزا دی جائے۔ جو مسلمان ملک تھے، اسپیشلی جو کویت ہے، عمان ہے، عرب امارات ہیں، انہوں نے انڈین جو سامان تھا، پروڈکٹس تھیں جو اپنی سپر مارکیٹس میں بیچتے ہیں، بہت زیادہ ان کی انڈین مال جو بیچا جاتا ہے وہاں پر، انہوں نے باہر نکال کر رکھ دیا، اور کچھ نے کہا کہ جو انہوں نے کچھ انڈین جو لوگ تھے ان کو بھی کام سے نکال دیا۔ اب صورتحال یہ بنی ہے کہ یہاں تک تو ٹھیک تھا، اور بظاہر جو پتہ چلا کہ جو انڈیا ہے وہ بیک جو فٹ ہے اس پہ آ گیا ہے، یعنی کہ وہ جو ہے نا وہ عزیمت کا شکار ہو گیا ہے، اور اس کو صاف نظر آنے لگا ہے کہ سفارتی سطح پہ ہمیں بہت برے طریقے سے یہ کچلا گیا ہے۔ جو انڈیا ہے اس کے یہ آیا کہ ہم جو اسلامی ممالک ہیں جو اسپیشلی ان میں ہماری ساکھ جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور سفارتی جو نماز ہے اس پر ہمیں بہت برے طریقے سے شکست ہونے والی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوں ہوا کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، اور مختلف شہروں میں ایک جگہ شروع ہوا، لیکن آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ سارے شہروں میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ پچھلے جمعے کو وہ الہ آباد میں ہوا، اور جب یہ پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے تو جو پولیس ہے انہوں نے بلڈوزر لے کر وہ مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کرنا شروع کر دیا، گرانا شروع کر دیا۔ اب جو ان کی جو لوگ تھے ان کی ڈیمانڈ یہ تھی، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو نوپور شرما ہے، یہ خاتون ہے جو بی جے پی کی جو اسپوکس وومن تھی، ان کو حراست میں لیا جائے، اور اسی طرح جو نوین جندال ہیں ان کو بھی حراست میں لیا جائے۔ لیکن اس طرح نہیں کیا گیا، پولیس نے ان کو بلایا، سمن کیا گیا، لیکن ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب صورتحال جو بنتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں مسلمان جو ہے نا ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور 400-500 بندہ جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں پہلے ہی، اور جو باقی بچے ہیں کسی جگہ بھی احتجاج کیا جاتا ہے اس کو بڑی بے دردی سے اس کو کچلا جا رہا ہے، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ ایک ذرا سا بھی کسی جگہ بھی یہ نہیں کیا جا رہا کہ یہ جو احتجاج کیا جا رہا ہے یہ صورت اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کے پیغمبر جو ہیں ان کی شان میں گستاخی کی گئی تھی، اور یہ اپنا جو ہے احتجاج جو ہے کرا رہے ہیں، درج کرا رہے ہیں۔ یہ نہیں کیا گیا۔ اب صورتحال یہ کیا بنتی نظر آ رہی ہے پاکستان کی طرف سے، تو وہی جو ایک نپی تلی بات ہوتی ہے، چھوٹی موٹی ان کا جو سفارتکار ہے اس کو بلا لیا جاتا ہے اور فارن آفس میں، اور احتجاج کا جو مراسلہ ہے ان کو تھما دیا جاتا ہے، بس۔ یعنی کہ یہ ہوتا ہے، جو پاکستان کا احتجاج یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا موٹا بیان دے دیا، ان کو جو سفارتکار جو جہاں اسلام آباد میں اس کو فارن آفس میں بلایا جائے، اور اس کے سب ہاتھ میں ایک احتجاجی مراسلہ جو ہے وہ اس کو تھما دیا جائے، اور پھر آپ کا کام پورا ہے، بس۔ لیکن جو دوسرے ممالک تھے ان کا جو دوگلا پن نظر آیا نا وہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب صورتحال کیا ہوتی ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی جو انڈین پروڈکٹس ہیں وہ اپنی سپر مارکیٹ سے، اپنی دکانوں سے وہ باہر نکال دیں، اور انہوں نے انڈین پروڈکٹس کو بیچنا بند کر دیا۔ میں آپ کو تھوڑی سی مثال یہ دے دوں
کہ انڈین پروڈکٹس کے بغیر جو ممالک ہیں ان میں 90% جو ان کے سپر سٹورز میں چیزیں بکتی ہیں 90% وہ انڈین ہوتی ہیں. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنی چیزیں وہاں نکال دیتے ہیں، انڈین چیزیں وہاں سے نکال دیتے ہیں، تو پیچھے کچھ بھی نہیں بیچنے کے لیے. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ سامان اٹھا کر پیچھے جو سپر آپ کا جو سٹوریج ہے اس میں رکھ دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی معاملات ٹھنڈے ہوتے ہیں وہی سامان اٹھا کر دوبارہ بیچنا شروع کر دیا جاتا ہے. مطلب ہے آج تک کبھی نہیں ہوا کہ وہ سامان جو نکالا گیا ہو اس کو تلف کر دیا گیا ہو. کہ تلف کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ انہوں نے اس کے پیسے دے رکھے ہوتے ہیں. تو جو ان کا بھی بالکل پاکستان کی طرح یہ حساب ہے کہ چھوٹی موٹا احتجاج کیا، بس اللہ اللہ خیر صلاح. یعنی کہ احتجاج کرنے کی حد تک تو وہ اقدامات کیے، جیسے کہا کہ ہم نے بندے نکال دیے ہیں، اور پھر جب آپ بندے نکالے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے 4 بندے نکالے ہوں اور پھر 10 بندے آپ نے انڈین ہی بھرتی کر لیے ہوں، جیسے معاملات ٹھنڈے ہوئے ہوں، اور یا آپ نے انہی بندے کو جن کو نکالا تھا نا ان کو فون کر گیا ہو کہ واپس آؤ جو بھیا. تو مطلب یہ ہے کہ جب یہ ہوا ہے کہ ایک دوگلا پن ہے کہ جب آپ نے سنا کہ حضور پاک کی شان میں گستاخی ہوئی تو مسلمانوں نے اکٹھے ہو کر اس کے بارے میں پرزور احتجاج کیا، اور انڈیا نے یہ محسوس کیا کہ شکست جو سفارتی محاذ ہے ان کو اس پہ عزیمت ہوئی ہے ان کو. لیکن جیسے ہی انڈین مسلمانوں نے احتجاج شروع کیا اور انڈین مسلمان جو ہیں ان پر مار پٹائی ان کی گئی، ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کو اریسٹ کیا گیا. ایک مسلمان ملک بھی نہیں بولا. جن کے آپ یہ جو دوگلا پن ہے مسلمانوں کا، یہ برسا برس سے اسی طرح چلا رہا ہے. جن کے زبانی کلامی جو ہے باتیں کی جاتی ہیں. آپ نے کسی ایک مسلمان ملک کا نام لیجئے جس نے کشمیریوں کے بارے میں ایک دفعہ بھی بات کی ہو، ایک دفعہ بھی بات، یا کہا ہو کہ یہ ان کی چیزیں نہیں، انڈین چیزیں جو ہیں ان کو ہم نہیں بیچتے کیونکہ یہ ہمارے جو کشمیر میں مظالم ڈال رہے ہیں. جو انڈین فوج ہے کشمیر میں مظالم ڈال رہی ہے، ان کی پولیس جو ہے وہ ان لوگوں کو گولیاں مار رہی ہے، ان کو اندھا کر رہی ہے، پیلٹ ان کی گولیوں میں مار کر. کبھی اس طرح ہوا؟ نہیں ہوا. لیکن جب یہ کیا گیا تو اسی حد تک کیا گیا کہ ہم نے صرف میرے خیال ہے کہ سوشل میڈیا کو دکھانے کے لیے اور جو الجزیرہ پہ آنے کے لیے یا گلف نیوز پہ آنے کے لیے یہ کیا گیا کہ ہم نے چیزیں اٹھا دی ہیں اور آپ پیلٹ نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے سامان نکالا ہوا ہے انڈین، پتہ بھی نہیں ہو انڈین ہے بھی ہے کہ نہیں، نکالا ہوا ہے، اور بات احتجاج کر رہے ہیں جی ہم نے تو یہ بائیکاٹ کر دیں گے ان کی چیزوں کا. اب میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی آپ ان کی جگہوں پر جائیں گے نا، آپ ان کی سپر مارکیٹس میں، کویت ہو، عمان ہو، یونائٹڈ عرب امارات ہو، سعودی عربیہ کہیں بھی جائیں گے، انڈین مال آرام سے بک رہا ہوگا، کوئی پرابلم نہیں. اور کوئی بندہ بھی ان کا یہ نہیں کہہ رہا ہوگا کہ یار جو انڈین کے مسلمان ہیں وہ جو احتجاج کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ حضور پاک کی شان میں گستاخی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تھی، نازیبا کلمات ادا کیے گئے تھے، ان کے بارے میں غلط باتیں کی گئی تھیں، اس لیے وہ احتجاج کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو انڈیا کے مسلمانوں ان کو مار کھانے کا شوق ہے یا ان کو اریسٹ ہونے کا شوق ہے یا اپنے گھر جو ہے بلڈوز کرانے کا شوق ہے، نہیں ہے. یہ اس طرح کوئی بھی نہیں چاہے گا. لیکن حضور کی عزت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے ہر مسلمان جو ہے اپنی جان ہتھیلی پہ لیے رکھتا ہے اور سر پہ کفن باندھے رکھتا ہے کہ وہ جان بھی دے دے گا لیکن حضور کی جو عزت ہے اس پہ حرف نہیں آنے دے گا. یہ اکثر مقصد جو مسلمان ہیں انڈیا کے، ان کا احتجاج کرنے کا مقصد یہ ہے. بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ وہ قانون توڑنا چاہتے ہیں یا جو انڈین مسلمان جو ہیں وہ پرامن شہری نہیں ہیں، وہ اچھے شہری نہیں ہیں. یہ اس طرح بالکل نہیں ہے. وہ قانون کا لحاظ رکھتے ہیں، قانون کا پاس کرتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کر رہے ہیں اس طرح کچھ کہ ان کے دلوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے. ان کے دل جو ہے لہولوان ہو گئے ہیں کہ ان کے حضور، ان کے پیغمبر کے بارے میں، ان کے پرافٹ کے بارے میں اس طرح کی نازیبا باتیں کی جاتی ہیں صرف اس لیے کہ وہ اکثریتی جو لوگ ہیں وہ نہیں ہیں، اکثریتی شہری نہیں ہیں، وہ مائنارٹی ہیں.
لیکن مجھے بہت دکھ ہوا. پاکستان کے تو آپ بلیم کر ہی نہیں سکتے. عمران خان ہوتا, جو کچھ بھی ہوتا, یہ ہوتے, کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک دبے لفظوں میں احتجاج کیا جاتا ہے. وہ اتنا اس طرح کے احتجاج کیا جاتا ہے کہ آپ کے زبان سے نکلتا ہے, اونٹوں کے سے باہر ہوتا ہے اور وہیں دب جگ کر مر جاتا ہے, یعنی کہ آگے کہیں پہنچتا نہیں ہے. لیکن مجھے دکھ ہوا باقی ملکوں سے کہ اتنا احتجاج کرنے کے بعد جیسے یہ احتجاج کی شدت بڑھی ہے انڈیا میں اور لوگوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ ٹوٹنے لگے ہیں, ڈھائے جانے لگے ہیں, سارے مسلمان ملک خوش ہو گئے ہیں, خاموش ہو گئے ہیں بہت دکھ کے ساتھ. یعنی کہ اگر آپ نے انڈیا کو سبق سکھانا ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے کہ کسی نہ کسی حد تک ان کو تکلیف, سفارتی محاذ پر ان کو تکلیف دی جائے, شکست دی جائے, تاکہ وہ سبق حاصل کر سکیں. آپ کو جو مودی کی جو سرکار ہے, آپ ان کے کرتوت, ان کا طریقہ کار آپ جانتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہیں. کبھی طلاق کے نام پر, ٹھیک ہے جی, کبھی تین طلاق کا مسئلہ ہو تو وہ آگے, وہ حجاب کو پہننے کا مسئلہ ہو تو وہ آگے, یعنی کہ اذان کا مسئلہ ہے تو وہاں تک ہو رہا ہے. اب صورت مسجدوں کو شہید کیا گیا. اب صورت حال جو ہے نا آہستہ آہستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاج جو مال ہے اس کی طرف بڑھ رہی ہے. یعنی کہ میں یہ آپ کو ابھی کہہ دیتا ہوں کہ وہ وقت آنے والا ہے جب شاید تاج محل بھی نہ بچے, کہ وہ نہیں چاہتے کہ مغلوں کی کوئی بھی کسی قسم کی جو نشانی ہے وہ بچی رہے, اور مسلمانوں کو اس طرح نیچے دکھایا جائے کہ وہ کبھی وہ ٹوٹ کر بکھر جائیں اور کبھی اٹھ نہ سکیں. وہ ابھی بھی وقت ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ جو لوگ دبے ہوئے ہیں, پسے ہوئے ہیں اور ناموس رسالت کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, ان کی آواز کے ساتھ آواز ملائی جائے, ان کا ساتھ دیا جائے. بہت ضروری ہے. بہت شکریہ دیکھنے کا.